صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر حیدر جنگوی صاحب۔ اب ان کے بعد جناب علامہ مولانا سید موسیٰ حیدر زیدی صاحب آف کراچی یہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد جمشید جویہ صاحب وہ شبیہ ذوالجلال برآمد کروائیں گے۔ میں سب سے پہلے بے حد مشکور ہوں علامہ صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ آپ سب بھی ان کے علم سے مستفید ہوں۔ آپ سب کے سامنے جناب علامہ مولانا سید موسیٰ حیدر زیدی صاحب ہیں۔ بیچ کا جو جگہ ہے اسے مالک آپ کو اپنا قرب عطا فرمائیں۔ مومن کا مومن سے قریب ہونا بھی باعث عبادت و برکت ہے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خانوادہ عصمت و طہارت پر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وأہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین۔ ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین۔ صلوات۔ زحمت نہیں عبادت سمجھ کر بلند تر صلوات۔ سلامت رہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دشمنہ تلانا، پاک بی بی علیہ السلام دے قاتلہ تلانا، شہودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس عزا، خادمین صف عزا، جس خلوص محبت عقیدت کے ساتھ اس صف عزا بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کاوش اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا بھائی قاسم، ان کے اہل خانہ، دوست، احباب، عزیز، اقارب، ماتمی، سنگتی، اہل علاقہ، محبان محمد و آل محمد، جس نے بھی جس انداز میں اللہ کے پیاروں کا یہ پیارا ذکر ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش، معاونت، تعاون و کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں کہ میرا رب کریم اپنے خزانوں سے انہیں مزید بھی رزق کثیر عطا فرمائے۔ بہت سی دعائیں ہیں، جو بیمار ہے دعا کرتے ہیں میرا بادشاہ صدقہ میرے مولا سجاد بادشاہ کا کہ جن کا اسم ہی شفا کے لیے برکت ہے، میرا مالک ہر بیمار کو سے کام عطا فرمائے۔ میرا مالک جو بے قصور قید ہے اسے رہائی عطا فرما، اس کے سر پہ اپنی چھت نہیں جاگیر علی اکبر کا صدقہ عطا فرما۔ میرا مالک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ ساحل ماتمی عزادار عطا فرما۔ میرا مالک جو سادات غیر سادات بچیاں اپنے گھروں میں اپنے کف کی منتظر ہیں ان کے والدین کی غیب سے معاونت فرما۔ میرا مالک کبھی بھی کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا۔ میرا بادشاہ ہر دعا کی اصل دعا منتقم حق کے سیدہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ توجہات قبلہ، آپ یقیناً بہت دیر سے کائنات کی افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ کے ساتھ مل کے اپنے حصے کا نذرانہ عقیدت
ذکر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا، کیونکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ فردن فردن عبادت کرنے سے زیادہ ثواب اجتماعی عبادت میں آتا ہے۔ تو مل کے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ہم جمع کر سکیں، لیکن اس اجر اور ثواب کے لیے انسان نے بہت کچھ کیا ہے۔ آپ کی توجہات میری جانب ہیں، بالخصوص بزرگ تشریف فرما ہے، آپ کی اسباب، آپ کی مسکراہٹیں نہ صرف میرے لیے انعام ہیں بلکہ نوجوان اور بچوں کے لیے باعث تقویت بھی ہیں کہ جو بات ہو رہی ہے وہ ٹھیک سمت میں ہو رہی ہے۔ میں ایک بات سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ آل محمد کا ذکر عبادت ہے۔ یہ حدیث ہے میرے بادشاہ سرکار ختمی مرتبت کی کہ اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ سلامت رہیے۔ بس کیونکہ اب میرا تمام زندگی کا حاصل یہی ہے، گفتگو یا تو قرآن سے ہو یا پھر فرمان سے ہو، کیونکہ میری اور آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں 1 گھنٹہ چھوڑ سارا دن بھی یہاں بولتا رہوں، آپ دروازے پہ جا کے کہہ سکتے ہیں جو کہا ہم نہیں مانتے۔ میری بات کا جھٹلا دینا کسی پر گناہ نہیں ہے۔ میں قرآن اور فرمان اسی لیے پڑھتا ہوں، جس نے اسے جھٹلایا پھر وہ کافر ہو گیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ آباد رہیے۔ انسان اپنی زندگی میں ثواب اور اجر کی نیت سے عبادات کرتا ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت کریں، جیسے نماز پڑھتے ہیں تو قربتاً کہ اللہ کے قرب کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی عبادت ہے۔ آپ نے روزہ رکھا قربتاً کہ روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے قرب کے لیے، عبادت ہے، اللہ کی ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے کسی چوک میں، چوراہے میں، بازار میں کھڑے فقیر کو جیب سے 10 روپے بھی نکال کے دیے نا، تب بھی یہی کہتے ہیں صدقہ دیتا ہوں، جان کا، مال کا، قربتاً 10 روپے فقیر کو جا رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت کیا ہے کہ اللہ کے قرب کے کام آئیں یہ 10 روپے، یعنی 15 لاکھ کا حج کر لیں یا چوک میں کھڑے فقیر کو 10 روپے دے دیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یا ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں رات کو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد پڑھ لیں۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کے قرب کے لیے۔ اب مجھے وہ مسلمان دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے، کیا وہ ثواب اور اللہ کا قرب یہ 2 الگ الگ مانتا ہے یا ایک ہی مانتا ہے؟ بہت توجہ، ابھی صرف سوال ہے، آپ کی توجہ رہی تو اس کا جواب بڑا آپ کو لطیف محسوس ہوگا، اور یقیناً سیکھنے کو کچھ نہ کچھ مجھے آپ سے، آپ کو مجھ سے، یقیناً ایک ہی چیز ہے، یعنی اللہ کا قرب مل گیا، ثواب مل گیا، ثواب ملا، اللہ کا قرب ملا۔ لیکن ان دونوں باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نیت کر کے کرتے ہیں جنت مل جائے۔ انصاف کی بات ہے، بندہ کسی دوسرے سے جھوٹ بول سکتا ہے، جی میں آپ کے آگے، آپ میرے آگے، مبالغہ آرائی سے کام لے سکتے ہیں، تنہائی میں تو بندہ اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا نا۔ وہی 15 لاکھ کے حج سے لے کے 10 روپے کے صدقے کی، فجر کی نماز سے لے کے تہجد، یا جو کچھ ہے آپ کی زندگی میں آپ جو کر رہے ہیں، اندر کہیں آپ کا اپنا آپ چاہ رہا ہے جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ میں عالم اسلام کو یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن آپ یقین مانیے اس کیمرے کی آنکھ سے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں یہ ایک بڑا فائدہ ہو گیا ہے، لائیو جائے یا بعد میں لوگ ریکارڈنگ دیکھیں۔ میں عالم اسلام سے آپ کے توسط سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، کہ مجھے خاص طور پر بانیان کی جانب سے ایک موضوع دے کے کہا گیا کہ آپ نے پڑھنا ہے، تو بس اسی کی جانب چلوں گا، لیکن اسے ذہن میں رکھیے گا۔
جو کچھ بھی کر رہے ہیں نیت کیا ہے؟ قربتاً للہ، اللہ کے قرب کے لیے. ثواب ملے گا، نماز پڑھو ثواب ملے گا، روزہ رکھو ثواب ملے گا. نہیں کیا گناہ ہوگا، گناہ ہوگا تو دوزخ میں جاؤ گے، ثواب ملے گا تو جنت میں جاؤ گے. یعنی سارا کچھ جنت کے لیے ہو رہا ہے نا. اب آؤ عالم اسلام کو موسیٰ حیدر زیدی شیعوں کی ایک حقیقت سے روشناس کرانا چاہتا ہے. تو یہاں اپنے گاؤں دیہات قصبے شہر میں بیٹھ کے نماز پڑھ یا خانہ کعبہ کے سائے میں جا کے پڑھ. تو یہاں افطاری کر اور جا کے سحری کر خانہ کعبہ میں. یہاں قرآن پر یا کعبے کے سائے میں جا کے قرآن پڑھ. نیت وہی ہے قربتاً اللہ، ثواب وہی ہے تیرے ذہن میں. لیکن جتنا کعبے کے قریب ہو رہا ہے اتنا تیرا یقین بڑھ رہا ہے جنت ضرور ملے گی، جنت ضرور ملے گی. آؤ میں بتاؤں شیعہ ہیں کون. میں نہیں کہتا پاکستان کے کسی سب سے بڑے ماتمی کے پاس جا اپنی مرضی کے شہر میں، گاؤں میں، قصبے میں، دیہات میں، جہاں کوئی ماتمی سنگت لگی ہو، 50 سال کا بزرگ نہیں 7 سال کا بچہ نکال کے اس سے پوچھ بیٹا ماتم کیوں کر رہا ہے؟ جنت کے لیے. فوراً جواب دے گا جنت اپنے پاس رکھ، ہمیں نہیں چاہ. بادشاہ کی زندگی کرے، مولا آپ کو سلامت رکھے. میری کوشش یہ ہوتی ہے قبلہ جملے بازی نہیں، میں ہمیشہ اس بات کا اعادہ بھی کرتا ہوں اور کہہ بھی دیتا ہوں. میری زندگی اور میرے ممبر بادشاہ نے جب سے یہ اتنی عظیم سعادت عطا فرمائی ہے، میں نے ممبر پر جملے بازی سے کام نہیں لیا. بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جتنا ہمارے مذہب کو نقصان جملے بازی کرنے والوں نے پہنچایا ہے شاید دشمن نے بھی نہیں پہنچایا. بات میں قبلہ دلیل ہونی چاہیے، یا قرآن ہو یا فرمان ہو، اسی کی روشنی میں یا دلیل ہو یا پھر مشاہدہ ہو جو عملی طور پر نظر آئے. میں نے کسی حجرے میں سرگوشی نہیں کی، میں نے کسی کے کان پہ منہ رکھ کے ہلکی آواز میں نہیں کہا کہ بلا بابانگے دوہل مائک پہ منہ رکھ کے آپ کہاں سے آئے. یہاں مومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ریکارڈ ہوتے کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے زیدی کہہ رہا ہے. تو کوئی ایک ماتمی دکھا جو سینے پہ ہاتھ اس لیے رکھتا ہے کہ اسے جنت ملے. قبلہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا بھی جنت کی لالچ رکھ رہا ہے، لیکن حسین کے لیے ماتم کرنے والے کو جنت نہیں چاہیے. وجہ کیا ہے؟ ماتھے پہ محراب بن جائے اسے ابھی یقین نہیں ہے کہ نماز قبول ہوئی. تھوڑا سا ذرا جاگ کر میرے ساتھ آئیے گا. میں ایک عنوان بنانا چاہ رہا ہوں جو مجھے پڑھنا ہے کہ بلا ماتھے پہ محراب بن گیا ہے. میں آپ پھر کہیں گے زاہد صاحب کوئی آپ نے خطابانہ جملہ کہہ دیا اور اہل تشریف میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نعرہ تو لگے گا، داد تو ہوگی. نہ بالکل بھی نہیں. میں مشاہدے کی بات کرتا ہوں. مشاہدہ علم سے بڑا ہوتا ہے قبلہ. مشاہدہ ہوتا ہے جو عملی طور پہ دیکھا جائے. کہیں نہ کہیں کسی منزل پہ جا کے مشاہدہ علم کو بھی غلط ثابت کر دیتا ہے. میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. جا کے دیکھیے گا کوئی ایسا نمازی جس کے نماز پڑھ کے ماتھے پہ محراب بن گیا ہو. میں دلیل دینے جا رہا ہوں، خدا کا واسطہ میرا ساتھ دیجیے گا. جس کے ماتھے پر محراب بن گیا ہو، ذرا غور سے دیکھنا 60 سال نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ جب سجدے سے سر اٹھائے گا یہی دعا کرے گا، اللہ میری نماز قبول کر. تھوڑا سا جاگنا. قبلہ ہے یا نہیں آپ بتائیے. اللہ میری نماز قبول کر. آپ یہاں سیاں والا میں بیٹھے، فیصل آباد میں بیٹھے، سانگلہ ہل میں بیٹھے، لاہور بیٹھے، کراچی بیٹھے، کہیں بیٹھ کے آپ نے نماز پڑھی ہے. آپ کی دعا کیا؟ اللہ میری نماز قبول کر. کعبے چلے جائیں
جا کے کعبے کے سائے میں بیٹھے. اذان کا آغاز ہوگا تو ہم تھوڑا سا وقفہ لے لیں گے. کعبے کے سائے میں بیٹھے, دعا تب بھی یہی ہے, نماز تمام کی, اللہ وہ پاکستان والی چھوڑ دے, یہ ضرور کرنا ہے. اور اس کا موقع کہاں بار بار ملے گا, یہ نماز کر لینا قبول. روزہ رکھا وہ شخص جو 30 روزے رمضان کے نہیں بلکہ 3 مہینے کے مسلسل روزے رکھ لے, وہ پھر بھی آخری روزے کے افطار کے وقت ہاتھ میں کھجور پکڑ کے یہی دعا کرتا ہے, اللہ میاں سارے دن کا بھوکا, پانی نہیں پیا, روزہ قبول کر لے. یعنی عبادت کے بعد مانگی گئی دعا اس بات کی دلیل ہے کہ یقین ابھی تک ہے نہیں کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں, اس لیے دعا مانگی جا رہی ہے. اللہ قبول کر. میں ببانگے دہل اعلان کر کے کہہ رہا ہوں, تو کسی ماتمی سنگت سے ایک ماتمی نکال کے دکھا جو قمیض پہنتے ہوئے یہ کہتا ہو, اللہ میرا ماتم قبول کر. گلی گلی نگر نگر گلی گلی ایمان کلے قرآن یا زبان. کسی بھی مسلمان کے لیے, کسی بچے کے لیے بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرے بادشاہ کے کئی فضائل ہیں, بچوں کو بھی یاد ہے, مسلک کی تو بات ہی نہیں ہے اس میں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فضائل وہ نہیں ہوتے جو تم جانتے ہو, فضائل وہ ہوتے ہیں کہ جو کوئی نہیں جانتا. بہت توجہ, کہتے ہیں نا آل محمد کی فضیلت اور فضائل بیان کریں. یہ جو آپ سب سنتے ہیں یہ واقعات ہیں. وہ جی ذاکر صاحب آئے ہیں, وہ جی علامہ صاحب آئے ہیں, جی وہ خطیب صاحب آئے ہیں, جی مولا علی کے بڑے فضائل پڑھے. جی مجھے ایک فضیلت بتائیں آپ زندگی میں جو مولا علی کی, مالک آپ کے بالوں کی سفیدیوں پر رحم کرے. یہ بچے میں تخصیص دیتا ہوں ان کو, بزرگ بتا دیں. جی زندگی گزر گئی ہے مجالس سنتے ہیں, مولا علی کی کوئی ایک فضیلت بتائیں جو سنی ہے. آپ فضیلت بتائیں گے؟ فضیلت تو ہے ہی نہیں, فضیلت سنائی نہیں گئی. فضیلت سنائے گا وہ آنے والا, وہ آ کر بتائے گا فضیلت ہوتی کیا ہے. اے حبیب احمد محمد مزمل مدثر, مجھے نہیں پتا آپ نے زندگی میں کبھی محبت پیار عشق یہ کبھی کیا, باپ سے, ماں سے, بہن سے, بھائی سے, بچوں سے, زوجہ سے, دوست سے, کسی یہ پیار محبت جو بھی نام آپ اس کو دیں, کبھی کیفیت محسوس کی ہو تو جس کے لیے کرتے ہیں, ماں ہے, باپ ہے, کوئی ہے, دوست ہے آپ کا, آپ ذرا اس کی شخصیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے لاڈ والے نام لے کے دیکھنا. لاڈ والے نام لے کے دیکھنا, اسے نہیں آپ کو لطف آئے گا. ساری کھڑے ہو کے داد دیں, قیمت نہیں ہے, مجھے اس کی کوئی لالچ طلب نہیں. میں کہتا ہوں وصول کر کے بیٹھے بیٹھے واہ کر دو, علی کر دو, حسین کر دو, محمد, جو تمہارا دل ہے, لیکن قبول اور وصول ضرور کر لینا. کر نور سے ہے نا تو, کہاں کہ میں ظاہری طور پر چمڑے کی ہوں, تو نور کا ہو کر سدرا پہ کھڑا ہے, میں چمڑے کی ہو کر اللہ سے ملنے جا رہی ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ کیونکہ مولا محمد کے قدموں میں تھی. اب زمانہ زیدی کے منہ پہ ہاتھ بھی رکھ لے تو میرے بدن کے روئے سے آواز آئے گی. کیا؟ وہ جو مولا محمد کے قدموں میں ہو وہ اللہ تک چلا جائے تو جو علی محمد کے دوش پہ آیا نہیں زور نہ من کن تو مولا, اقتدار سے بولو, اقتدار کے بولو, قسمت بھی سن لے, احساسوں کا مولا, میری موت کا مولا, میری قبر میں مولا, میری حشر میں مولا, یا کا ناصر, یا بے کا گوہر, یا کا شوہر, حسنین کا بابا, دمست کلندر, دمست کلندر, دمست کلندر, بازو
बुलंद करके कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान यक जुबान बुलंद नारा हैदरी। आप सलाम, आप आबाद रहिए मौला, आप फरिश्ते विलायत आप सलाम। उस अली बादशाह का क्या मकाम होगा जो दोषे मोहम्मद पर, दोषे मोहम्मद, वो हसन वो हुसैन कौन है जो दोषे मोहम्मद पर है? बहुत तवज्जो, बस यही आखिरी मंजिल है, इसको मुकम्मल करके आपसे जो दोषे मोहम्मद बादशाह पर हैं, हम कहाँ इनकार करते हैं? बड़ी फजीलतें हैं, सबकी हैं। जो जो मौला मोहम्मद के साथ रहे सबकी फजीलतें हैं, सहाबियों में हो, साथियों में हो, दोस्तों में हो, सबकी अपनी अपनी फजीलत। जो जितना जितना साथ रहा उसकी उतनी उतनी फजीलत है। लेकिन एक बात याद रखना, ज़ैदी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बताने के लिए कह रहा है। अगर इनकार है तो जुर्रतमंद बनना, अभी के अभी हाथ उठा के खड़ा हो जाना। तुझे 1,40,000 सहाबियों में मौला मोहम्मद के दाएं बैठे भी मिलेंगे, बाएं बैठे भी मिलेंगे, साथ लेके खड़े भी मिलेंगे, लेकिन दोष में सिर्फ अली मिले, दोष में अकेला अली मिले। सरकार दोषे रिसालत पे और कोई नहीं आया, या बाप आया या उसके दो बेटे आए। अब आपको बताऊं वजह क्या है। वजह, ये वजह जानने से पहले ऐसे छोटा सा वाकया एक रिवायत की सूरत में नहीं, ऐसे दो जुमलों में जल्दी से सुनाऊंगा। मस्जिद नबवी है, असहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बैठे हैं, वो उन सितारों के बीच में अल्लाह का चांद तलू है। जो खूबसूरत लफ्ज है मालिकों के लिए वही कर। बादशाह मोहम्मद तशरीफ फरमा और गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसे में मस्जिद नबवी के सहन के बीचों बीच एक ही दरवाजा था, अली का। वो दरवाजा खुला तो अली के घर से हुसैन अली के घर आए। आप सलामत रहिए। जो ऐसा मौला जिंदगी करे, जो समझ गए उनको मेरी दात है, वक्त है नहीं मेरे पास। अली के घर से हुसैन अली के घर आए और जाहिरी अभी हालत क्या, छोटा सा सन बादशाह का, बिल्कुल छोटे से। अब ये तो मामूल था मौला हुसैन का। बाबे तौहीद खोला, जब दिल चाहा अली के घर से अली के घर। ये जो अली और अली के घर के दरमियान में है, इसे बाबे तौहीद ना कहूं तो क्या कहूं? और नाम बता, एक ही दरबार। तो बादशाह अब उस जमाने में ना, आजकल तो आपको ताज कंपनी छाप के देती है कुरान। पहले बादशाह जैसी आयत आती थी, इरशाद फरमाते थे लोग दरख्तों की छालों पर, खाल पर वो आयत वो सूरा लिखा, उसको मस्जिद में रख दिया। जैसे आदमी मस्जिदों में कुरान पढ़े होते, वहीं पे जब आएंगे यहीं से उसको पढ़ लेंगे। वो कुरान के आयत के नुस्खे पढ़े हुए, अभी जमा तो हुआ नहीं ना कुरान। बादशाह हुसैन आए, छोटा सा सना, खेलते खेलते उस जानिब बढ़ने लगे जहां कुरान के नुस्खे थे। अहले सुन्नत रिवायत है मेरे भाइयों की, बड़ी तवज्जो रखना। उस जानिब बढ़ने लगे जहां कुरान के नुस्खे थे। मौला हुसैन उस जानिब बढ़े, असहाब उठ के खड़े हुए। मौला हुसैन उन नुस्खों के करीब हुए, असहाब कुछ बेचैन हुए। मौला हुसैन और करीब हुए, असहाब ने चलना शुरू किया। हुसैन और करीब हुए, उन्होंने दौड़ना शुरू किया। रसूल अल्लाह मेरे बादशाह ने आवाज देकर रोका, रुक जाओ, कहां जा रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह कहीं गजब ना हो जाए। हुसैन खेलते खेलते कुरान की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हुसैन कुरान पर कदम रख दे। रसूल ने झिड़क के रोका, रुक जाओ, तुमने कभी कुरान पे कुरान नहीं रखा। आप आबाद रहो, खड़ी देख कर 8 मिनट है। कुरान पे कुरान नहीं रखा, कुरान नातिक, कुरान सामित।
قرآن ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے جی وہی بات ہوئی نا جی وہی گل. زیدی صاحب پھر وہی خطابت میں جملہ کہہ کے دانت لے کر نہ کہہ سکتا ہے بندہ جی رکھا تو نہیں تھا نا قرآن پہ, ایسے ہی بس بات بنا لی قرآن پہ رکھا تو نہیں تھا نا. ایک بات بتاؤ, ایک طرف پڑا ہے پورا قرآن اور دوسری طرف لکھا ہے صرف ایک, اس میں اللہ. اب ذرا اپنے ایمان کو ترازو میں رکھ, بتا کس کی تعظیم زیادہ کرے گا کس کی کم کرے گا. کر سکتا ہے کوئی مسلمان یہ فیصلہ؟ بھائی جو پورے قرآن کی تعظیم, اللہ کے اسم کی بھی وہی تعظیم, ویسے ہی چومو گے ویسے ہی رکھو گے کہ قرآن اوپر رکھ دو گے اللہ کا اسم نیچے, نہیں نا, ایک ہی تعظیم ہے. تو روایت کہہ رہی ہے مولا محمد کی یہ والی روایت کہ قرآن پر حسین آئے نہیں تھے, لیکن حسین جانتے تھے 1400 سال کے بعد چک جمرہ میں یہ زیدی پڑے گا, لوگوں کے ذہن بھی سوچیں گے, سوال آ سکتا ہے حسین قرآن پر آیا تو نہیں نا, اس وقت نہیں آیا تھا, لیکن بادشاہ محمد کے توش پر مہر نبوت ہے, اس پہ محمد بھی لکھا ہے, اللہ بھی لکھا, ہاتھوں سے اٹھا کے آپ سلامت رہیں. 2 منٹ بس آخری جملے یہ فضائل کے, اور تمام 5 منٹ مجھے بمشکل بچانے ہیں مسائل کے لیے. تو بادشاہ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر, ادھر ہی ہے مہر نبوت, آپ بھی اکثر دیکھتے ہوں گے عکس مہر نبوت کا محمد رسول اللہ, یعنی اس میں اللہ بھی اس میں محمد. ادھر جو حسین کو بٹھایا, ادھر جو علی آئے, ادھر جو علی. دیکھو میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, کوئی یہ نہ کہے زیدی صاحب نے پتہ نہیں کیا ہے گستاخی کر, میں طالب علم سا بندہ ہوں قبلہ, ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. حسین بادشاہ بیٹھے, علی مولا کھڑے ہوئے. مجھے نہیں پتا یہ موازنہ کبھی ایسے آپ نے سنا ہے یا نہیں, بس آخری ساعتوں میں اس کو سن لو. حسین مولا بیٹھے, دوشے رسالت پر دوشے, محمد پر دوشے, سرکار ختمی مرتبت پر, اور علی مولا کھڑے ہوئے. میں نے بڑا تلاش کیا, شیعہ کتابیں, اہل سنت کتابیں, جہاں تک میری حیثیت اوقات بساط تھی میں نے ڈھونڈا, ملا نہیں. آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو, ذرا تلاش کرنا, مل جائے تو مجھے بھی دکھا, بتا کے احسان کرنا. کیا کہ فتح مکہ پر جب مولا محمد نے علی بادشاہ کو کہا تھا آؤ نا دوش پر کھڑے ہو, ذرا دیکھ کے بتانا نالائن اتروائی تھی یا نہیں. آئلی اب آگے آپ کی مرضی ہے, مل کے حیداری. قبلہ مجھے ملا نہیں ہے, تلاش کرنا, پتہ نہیں اتروائی تھی یا نہیں. اور اگر کوئی مورخ اس پر قلم اٹھانے کی جرت نہ کرتا ہوا دکھائی دے تو ایک بار جیسے میں لے کے چلا تھا نا, بے ربط گفتگو نہیں کرتا, اسی طرح ذرا ربط میں پہلے معراج پڑھنا, جواب خود مل جائے گا. اس علی نے محمد کو کہا تھا نالائن سمیتا. یا علی یا علی, آپ سلامت رہیے. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. پتا چلا اس علی کا کوئی قرض تھا جو اس علی کے ذریعے, اس کے ذریعے ادا ہو رہا. اب بھائیوں کی بات ہے, آپ میں کون ہے بھائی؟ 2 بھائی ہیں جانے آپس میں, آپ اور میں کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ خود مولا محمد نے کہا نا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, میرا بھائی ہے. آخری جملہ بس, اور یہی تمہید ہو جائے گی. اور بہت بڑا راز ہے خدا کی قسم, آپ جس انعامات سے سن رہے ہیں اور جس محبت سے انہوں نے مجھے بلایا, آپ
یقین مانیے 2 شہروں کی مجلسیں الگ الگ کر دی میں نے کہ جتنی محبت سے یہ بلا رہے تھے. اسلام آباد میں کل پڑھ کے آیا, ان کی آج مجلس تھی اسی وقت. میں نے کہا جی میں نہیں آ سکتا. انہوں نے مجلس کی تاریخ چینج کر دی کہ جی ہم تاریخ چینج کر دیتے. مجھے نہیں پتا کہ یہاں کون سی روح ایسی بیٹھی ہے کہ جس کے لیے سارا اہتمام ہوا. سب کچھ پڑھا, مناقب پڑھے گئے جتنے ذکر. اب میں آخر میں 1 منٹ کے اندر ایک راز دینے لگا, وہ تیرا نصیب ہے تیرا. اور حوالہ پہلے دے چکا, اہل سنت کا بڑا نام ہے, امام ہے امام احمد المقری, فتح مدار فی مدینہ. آ کے کسی نے پوچھا احمد المقری وجہ بھی تو بتاؤ نا, ایسے کیسے کہ اللہ نے مولا محمد کو کہا نالائن لے کر کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا. سوچا وجہ بھی تو ہوگی نا, وہ اللہ رب العزت ہے نا, وہ کوئی تو وجہ ہوگی. لے کر آ, اور صرف نالائن نہیں لے کے آ, تیرے نالائن کے تلوے پہ مٹی لگی, 2 in 1 کام ہو رہا ہے. وہ بھی نالائن بھی لا, وہ بھی کوئی وجہ. امام احمد المقری نے 2 وجوہات بتائیں. میں 2 جملوں میں بتا رہا ہوں, لیکن پہلا جملہ وصول کرو گے تو دوسرا بتاؤں گا, کیونکہ پہلا تو تم فضیلت سمجھ سکتے ہو, دوسرا بڑا راز ہے. امام احمد المقری, میں نے ایسے ہی نہیں کہا, اہل سنت کا عقیدہ یہ ہو زیدی ساری زندگی اس کی جوتی سر پہ اٹھا کے پھرنے کو فخر محسوس کرے. کیا کمال فضیلت لکھ دی ہے انہوں نے. کہا ہاں نا, ایک نہیں 2 وجوہات تھی جس کی بنیاد پہ اللہ نے کہا محمد نالائن لے آ. کیا کہا پہلی وجہ یہ تھی نالائن بنانے والا علی تھا. آپ سلامت رہو, آپ نہیں دیتے. داد اتنی زیادہ بلند اور نعرہ اتنا, مل کے سارے یک زبان حیدری. کیسے نہ اللہ بلاتا, کیسے نہ اللہ کہتا نالائن لیا. آخری جملہ مجلس تمام, کیسے نہ بلاتا, کیسے. نالائن بنانے والا علی تھا, بنانے والا. دنیا کہتی ہے شیعہ جی اپنی مجلسوں میں بس علی 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 کرتے رہتے ہیں, مولا محمد کے فضائل نہیں پڑھتے. اب میں کیا کروں, زمانے کو سمجھ نہیں آئی. علی کون, جو وجہ اللہ, جو عین اللہ, جو لسان اللہ, جو اذن اللہ, جو صدرت اللہ, جو ید اللہ, جو جنب اللہ, جو ساق اللہ, جو باب اللہ, جو سر اللہ, جو ارادت اللہ, جو مشیت اللہ, جو علی ولی اللہ ہو کر اپنی عبائے ولایت سے اتنا بڑا علی جس کی نالائن صاف کرنے کو فخر محسوس کرے, ہم اسے محمد کہتے ہیں. اسے محمد آپ سلامت رہیے, آباد رہیے. بس ایک آخری جملہ, اور اس جملے کی تعظیم میں اٹھ کے کھڑا ہوں, اور بس اسی حالت میں چند منٹوں کی مسائل کی. لیکن اس جملے کے جو میں نے کہا نا 2 وجوہات بتائیں, دوسری وجہ کی تعظیم میں اٹھ کے کھڑا ہوں. اب یہاں سے سمجھیے کہنے والا کون ہے, یاد رکھنا, وہ جسے آپ مسلک کہتے ہیں نا, جسے آپ عقیدہ کہتے ہیں, وہ اس اعتبار سے شیعہ نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. کہا نا 2 وجوہات تھے. کا کیا, کا پہلی وجہ یہ نالائن بنانے والا علی تھا. اللہ نے کہا جس نالائن کو ید اللہ نے مس کیا ہو, علی کے ہاتھوں میں, تو یا علی انت وجہ اللہ, انت ید اللہ, بادشاہ مولا محمد لیا. کا ایک اور وجہ بھی ہے. کیا, اب بہت غور سے ٹھہر کے سننا. کہ تم نے غور نہیں کیا جب قصد محمدیہ ہوا تھا کہ اللہ کے پاس جا رہا ہوں. بڑی توجہ میں شعور ہے اس جملے کے اندر, بس میری جانب دیکھیے گا ایک لمحے کے لیے, اور زحمتیں تمام ہیں. کہ تم نے غور نہیں کیا جب قصد محمدیہ ہوا تھا کہ میں نالائن اتار دوں, اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. جو یہ صاحب بس
1 منٹ کی آخری زحمت ہے، آپ دعا کیجئے گا میں کہہ پاؤں اور آپ وصول کر لو۔ کہا جب قصد مولا محمد نے کیا نالائن اتار دوں، تم نے غور نہیں کیا کیا لکھا ہے میں نے؟ آواز آئی اللہ کی، نہیں اتارنا محمد، نالائن بھی لے کے آؤ، نالائن کے تلوے پہ جو خاک لگی ہے اسے بھی لاؤ تاکہ میرا عرش منور ہو۔ کہا وجہ کیا تھی؟ کہا جب مولا محمد معراج پہ جانے لگے تھے، جب براق آ کے کھڑا ہوا تھا، مولا محمد اللہ سے ملنے کے لیے جانے سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر آئے تھے، اس نالائن پہ درے پترول کی مٹی۔ اللہ آپ سلام آپ میں نے کہا تھا نا بڑا کاج، اس سے آگے مجلس نہیں جا سکتی قبلہ۔ جب واہ آہ کے اندر مل جائے، داد دیتے دیتے آنکھوں میں آنسو۔ اہل سنت امام ہیں، کہتے ہیں اللہ نے حیا کر کے کہا، اللہ نے حیا کر کے کہا محمد تیرے نالائن کے تلوے پر بطول کی چوکھٹ کی مٹی لگی ہے، سدرہ پہ نہ اتارنا کہیں فرشتے کی نظر نہ پڑ جائے۔ دونوں صاحب بیٹھے ہیں، شہادت ساری مصائب یہی پڑھیں گے، مجھے بس 2 جملے اور ایک منظر بیان کرنا جس کے لیے کہا ہے اللہ نے بڑھا کہ کہیں فرشتے کی نظر نہ پڑ جائے۔ وہ دروازہ جس کو پار کرنے کے لیے فرشتے اجازت مانگتے ہیں، مولا محمد اپنے گھر سے نکلتے مسجد نبوی جاتے ہوئے جناب سیدہ مخدومہ عالیہ کے در پہ کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا اہل بیت۔ میں صرف یہی بتا رہا ہوں بادشاہ کی تعظیم کیا تھی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے، میں کیا، میں نے کوئی شہادت کوئی روایت نہیں، در کی تعظیم بتا رہے ہیں، اس دروازے کی تعظیم کیا ہے۔ اور جب مخدومہ عالیہ خود آتی تھی، شیعہ سنی روایت ہے نا، شاید تم نے پوری نہیں سنی، میں سنا، جب بی بی آتی تھی مولا محمد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، سلامت رہو حسین بادشاہ تمہیں آباد رکھے، مولا محمد تمہیں جزا عطا کرے، رسول اللہ جزا عطا کرے، ان کی بیٹی کا غم، مولا محمد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، صرف کھڑے ہوتے نہیں، جہاں خود بیٹھے ہوتے مسند چھوڑ کے کہتے بیٹی ادھر بیٹھ، صرف وہیں بٹھاتے نہیں، اپنی دوش پہ جو عبائے رسالت ہے وہ عبا اتار کے بچھا کے کہتے بیٹی اس پہ، صرف وہیں بٹھاتے نہیں، جب تک بی بی بیٹھی رہتی مولا محمد کھڑے رہے۔ اجر اس سے آگے بڑا جملہ ہو سکتا ہے لیکن میں نے اپنے بھائی کے لیے امانت کی صورت میں چھوڑ دیا۔ بادشاہ مولا محمد کھڑے رہے، بتائیں گے جو یہ صاحب کیسے گئی کیسے آئے ہوا کیا، میں کچھ اور بتانا چاہتا۔ گئی تھی تو بیٹی نے بتایا کہ بال اماں کے سیاہ تھے، سیدہ آپ کی ہائے کو اپنے حق کے مقدمے میں تحریر کرے، خدا کی قسم آپ کو نہیں پتا کیسی با کمال جگہ ہائے کیا۔ بیٹی نے بتایا اماں کے بال سیاہ تھے، اور جب آئی ہیں بیٹی بتا رہی ہے ماں کے بال سفید ہو گئے، اماں کی کمر جھک گئی ہے۔ بیٹی نے مخاطب کر کے کہا اماں آپ تو کہتی تھی فدق ہماری تنیز کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے، اماں اتنا غم منا لیا فدق کا؟ نہیں بیٹا فدق کا غم نہیں ہے۔ اماں پھر ہوا کیا، بیٹھنا، بی بی خاک پہ بیٹھ گئی ہیں، ایک بار بیٹی کو اپنی آغوش میں لیا، کہا اماں پھر بتا یہ بال کیوں سفید ہو گئے، یہ کمر کیوں جھک گئی ہے؟ کہا سن سکیں گی بتاؤں؟
آخری جملے ہاتھ جوڑ کے کہا اما بتانا، کہا میں مدینے کے دربار میں صرف باپ کی تحریر کے ٹکڑے نہیں اٹھا کے لائی، زینب میں دیکھ کے آئی ہوں حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا، زینب میں دیکھ کے آئی ہوں تو شام کے بازاروں میں چادریں مانگ رہی ہے، یہاں تو صحابی تھے، زینب تیرا مقدر وہاں شرابی، علمان علمان، بس آخری جملہ، زینب تیرا مقدر ہے وہاں شرابی کا دربار ہوگا، شرابی کا دربار ہوگا۔ عزادارو دو دربار ہیں، یہ ماں کا اور وہاں بیٹی کا، یہ ماں کا وہاں بیٹی کا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے ماں، 4 گھنٹے کے بعد پوچھا تھا کسی نے کیوں آئی ہو، 72 گھنٹے کھڑی رہی اولو محمد کی ماں، 18 اذانیں سن لی لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے زینب کیوں آئی ہے، آخری جملہ منبر چھوڑ دیا ہے۔ میرے استاد پڑھا کرتے تھے، بڑا عرصہ ہوا میں نے نہیں پڑھا، آج پتہ نہیں کیوں حصے سے بانٹ لیے ہم نے دربار، آپس میں بھائیوں نے ماں کا دربار سنائے گا، بیٹی کے دربار کا ایک ہی منظر، ایک ہی۔ مولا سید سجاد نے کہا میرے پہ شام میں 7 مصیبتیں ایسی پڑی ہیں میرا خون نہیں رکتا، خون نہیں۔ اس میں سے آخری مصیبت جانتے ہو کیا بتائی؟ تم جانو تمہارا گریہ جانے، تمہاری آنکھوں کا وضو جانے، تمہارے رخسار کا غسل جانے، سیدہ جانے، حسین جانے، بس یہ سننا کہ مولا وہ کیا ظلم تھے، آخری ظلم جو سجاد بتا کر پھر اس دنیا میں نہ رک سکا، جانتے ہو کیا؟ کہ کیسے بتاؤں؟ جب 72 گھنٹے 18 اذانیں سننے کے بعد دربار یزید سے آواز آئی ہے نا باغی کی بہن کو حاضر، باغی کی بہن کو حاضر کرو، کہتے ہیں مولا اتنا رش تھا میری پھوپھی ماں چل نہیں سکی، ادھر سے آواز آتی تھی آجا، ادھر جگہ نہیں ملتی تھی، پھر کیا ہوا؟ کہا پھر کیا تھا؟ شمر نے ایک تازیانہ اٹھایا میری کمر پہ، مولا سجاد کہتے میری کمر پہ کربلا کی تحریر لکھنا شروع کی ہے، ادھر سکینہ نے چھوڑا دامن، اپنی پھوپھی ماں کے پاس آگے کہتی ہے پھوپھی چل پڑ، میرا بھائی مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ سنو گے کیسے گئی ہے بیٹی دربار؟ مولا نے کہا میری ماں دربار ایسے گئی ہے جیسے